راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رب کریم کے سلام بھیجنے سے مراد یا تو بذریعہ ملائکہ یعنی فرشتوں کے ذریعے اسے سلام کہلوانا ہے، یا پھر آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا مصیبتوں سے آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بھائی تھے۔ ان کے گھر میں روزانہ ایک ختم قرآن ہوتا تھا۔ قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ حضرت علی بن صالح تلاوت کرتے، دوسرا تہائی حصہ ان کے بھائی حضرت حسن بن صالح تلاوت کرتے، تیسرا اور آخری حصہ ان کی والدہ تلاوت کرتی۔ یوں روزانہ ایک ختم قرآن کی ترکیب ہوتی۔ کچھ عرصہ بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یہ دونوں مل کر آدھا آدھا قرآن پاک تلاوت کرتے اور ختم قرآن کرتے۔ پھر حضرت علی بن صالح کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اکیلے بھائی رہ گئے، روزانہ وہ اکیلے قرآن پاک ختم کرتے۔ ایک شخص جو حضرت علی بن صالح کے انتقال کی رات ان کے پاس تھے، وہ کہتے ہیں کہ جس رات حضرت علی بن صالح کا انتقال ہوا تھا انہوں نے مجھے کہا بھائی مجھے پانی پلانا۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ اس وقت میں نماز میں مشغول تھا، سلام پھیر کر میں نے پانی بھرا، ان کے پاس لے کر گیا اور کہا یہ پانی پی لیجئے۔ تو حضرت علی بن صالح کہنے لگے میں نے تو ابھی بھی پانی پی لیا۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ آپ کو کس نے پانی پلایا؟ حالانکہ کمرے میں میرے سوا تو اور کوئی نہیں ہے، آپ اور میں ہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی بن صالح فرمانے لگے کہ اللہ کی رحمت سے ابھی بھی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام پانی لے کر آئے اور انہوں نے مجھے سیراب کیا، پانی پلایا، اور مجھے یہ بھی فرمایا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور سنو تمہارا بھائی اور تمہارے والد بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ حضرت علی بن صالح نے یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر دی۔ اس شکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین قرآن کریم کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے ہمیشہ اس سے تعلق بنائے رکھتے تھے، اس کی تلاوت کرتے رہتے، زیادہ سے زیادہ ختم قرآن کی کوشش میں لگے رہتے، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے مزین رکھتے تھے، جیسا کہ ہم نے سنا کہ حضرت علی، حضرت حسن اور ان کی والدہ روزانہ ایک ختم قرآن گھر میں کرتے تھے، اور یہ بھی سنا کہ انہیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ ایک مدنی پھول یہ بھی ملا کہ وہ کیسا خوش نصیب گھرانہ تھا کہ تلاوت قرآن جیسی عظیم نیکی اور عبادت میں ہر ایک دوسرے کا معاون اور مددگار تھا۔ گویا کہ ان میں کوئی بھی نیکیوں میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا، مگر آج ایسا بہت کم دکھائی دیتا ہے، بلکہ اب تو بدقسمتی سے نیکی کے کاموں کی طرف قدم بڑھانے والے کی حوصلہ افزائی کی بجائے دل شکنی کی جاتی ہے۔ اے کاش ہم بھی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنیں، ہم بھی اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے روشن کریں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو تلاوت قرآن کر کے اور نمازیں پڑھ کے آباد کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ مگر افسوس آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن کی آواز نہیں آتی، گانوں کی آوازیں آتی ہیں، نمازیں تو نہیں پڑھی جاتی، فلم ڈرامے ضرور دیکھے جاتے ہیں، مدنی درس تو نہیں ہوتا، مگر لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، اللہ کی نافرمانی ضرور ہوتی ہے۔ ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے، کثرت سے ہم تلاوت قرآن کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، ورنہ یاد رکھیے اگر ہم نے رب کو راضی نہ کیا، نمازیں نہ پڑھی، تلاوت قرآن نہ کی، تو ہم دنیا اور آخرت میں برباد ہو سکتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں گھر کی آبادی انسان و سامان سے ہوتی ہے،
دل کی آبادی قرآن سے ہوتی ہے، باطن یعنی روح کی آبادی ایمان سے ہوتی ہے۔ تو جسے قرآن بالکل یاد نہ ہو، یا یاد تو ہو مگر کبھی اس کی تلاوت نہ کرے یا اس کے خلاف عمل کرے، اس کا دل ایسے ہی ویران ہے جیسے انسان اور سامان سے خالی گھر ویران ہوتا ہے۔ یقیناً ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم بھی قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی عظمت اور افادیت کو سمجھیں، اس سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ایک مسلمان کا سب سے زیادہ مضبوط تعلق قرآن ہی سے ہونا چاہیے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں دنیا جہان کے سارے مسائل کا حل ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو ہمیں نیکیوں پر ابھارتی ہے، اطاعت الہی اور اتباع رسول کا حکم دیتی ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، جس کو چھونا عبادت، جس کا چومنا عبادت۔ یہ ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس میں ہمارے لیے دینی، دنیاوی، معاشی، سماجی، معاشرتی، اخلاقی الغرض تمام پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ حق اور سچ کیا ہے یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، سیدھا روشن راستہ کیا ہے یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے، زندگی کیسے اچھی ہو سکتی ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے، آخرت کیسے اچھی ہو سکتی ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے، اچھے اخلاق کون سے ہیں یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے، بہترین رزق کیا ہے یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے، حکمت و دانائی کیا ہے یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے، ترقی اور عروج کیا ہے یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ الغرض قرآن میں ہر شے کا بیان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں، اس کو پڑھنے کو، سمجھنے کو، اور اس کے لیے اپنے گھروں میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان ضرور ہونا چاہیے۔ دنیا کا سب سے بہترین ترجمہ جو ہے وہ ترجمہ کنز الایمان ہے، اور اس کو مزید آسان کر کے ترجمہ کنز العرفان، اسی کنز الایمان میں جو مشکل الفاظ تھے یا جو ایسے جو عام عوام نہیں سمجھ سکتی، تو اس کے لیے پھر مفتی قاسم صاحب نے اور آسان کر دیا عوام کو سمجھنے کے لیے۔ کنز العرفان آسان ترجمہ ہے کنز الایمان کا، ترجمہ کنز العرفان۔ یہ فری میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں نیٹ سے، اور اس کو خرید کر بھی اپنے گھروں میں رکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔